قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ پروردگار کے نزدیک دین اسلام ہے، اور دیگر جو ادیان ہے انہوں نے بنایا ہے نا، عیسیٰ کے ماننے والے یا دیگر قوم کے جو ماننے والے تھے ان کے نام سے بنایا، لیکن اس دین کا نام جو ہے پروردگار نے رکھا ہے، یہ دین اسلام ہے، صرف جو ہے بس دین اسلام ہے، باقی ادیان جو ہے ہیں اپنا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ دین اسلام ہے اور پروردگار نے اس کا نام رکھا ہے نا اسلام۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کے در پہ آئے، اور جب اہل بیت کے در پہ آئے گا تبھی جو ہے وہ قرآن کو سمجھے گا، اور اگر جو ہے اہل بیت کے در سے قرآن حاصل نہیں کرے گا تو پھر نہیں سمجھ پائے گا۔ لہٰذا جو ہے اگر در اہل بیت سے حاصل کر رہا ہے تو پھر نور علی نور ہے نا۔ پڑھ دیجئے ایک صلوات کیا ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ یعنی تمام چیزیں، مثلا جو ہے بعض یہ سوچ لیتے ہیں کہ اسلام یعنی صرف جو ہے نماز پڑھو، صرف جو ہے روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، تو صرف جو ہے اسلام اس کا نام نہیں ہے نا۔ بعض جو ہے سوچتے ہیں کہ جو دعا کی موٹی کتاب ہے پورا اسلام اسی میں سمٹ گیا، بس یہی اسلام ہے، اس کے علاوہ جو ہے اسلام نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اسلام کیا ہے، یعنی تمام چیزیں ہیں نا، پڑوسی کا حقوق ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، دیگر چیزیں، تمام چیزیں، مساوات ہے نا، نہ کوئی رسول اسلام کے نزدیک نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، نہ کوئی کالا ہے نہ گورا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف جو ہے معیار کیا ہے اس کا عمل تقویٰ ہے نا، اس کا جو ہے معیار ہے۔ دیکھیں رسول اسلام ہے نا مساوات کے سلسلے سے یعنی دیکھتے تھے لوگوں کو تب بھی برابر دیکھتے تھے، ایسا نہیں ہماری طرح ایک جگہ نظر جما لیا 2 منٹ، ایک جگہ جو ہے جھٹ دے رخ مڑا لیا، دیکھا علیکم بس چلے گئے، یعنی مساوات، یعنی مجمع میں الگ نہ جوڑیے گا، الگ الگ تو مسئلہ الگ ہوتا ہے نا۔ کسی گھر تک رسائی ہے تو معلوم ہوا 2 گھنٹہ بیٹھا ہے، کیا کریے گا نا، کسی تک رسائی نہیں، دروازے ہی سے 2 منٹ میں ہے نا گفتگو کر کے واپس چلا گیا تو وہ الگ ہے۔ بہرحال یعنی سب کو جو ہے وہ مساوات دیکھتے تھے۔ تو کیا ہے اسلام؟ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب جویبر یہ جو ہے اصحاب صفہ میں سے تھے، غلام تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب غلام ہے تو کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ لباس ہے، نہ کاروبار ہے، دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہی رہتے تھے نا مسجد میں، وہیں بیٹھے رہتے تھے، چوترے پہ بیٹھے رہتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے رسول اسلام سے جب ملاقات ہوئی تو رسول اسلام نے کہا جویبر شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم غلام ہیں، ڈھنگ کا لباس تو ہمارے پاس ہے نہیں، نہ ہمارے پاس مکان ہے، نہ دولت ہے، تو یہ بتائیے ہم سے شادی کون کرے گا؟ تو رسول اسلام نے بھیج دیا، زلفا لڑکی کا نام تھا، بادشاہ کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ، دولت مند تھا، پیسے والا تھا، آ جاؤ، جانے کے بعد اس سے کہہ دینا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اپنی لڑکی کا عقد ہم سے کر دو۔ بادشاہ دولت مند، زلفا نام تھا، خوبصورت لڑکی، اب یہ بھی سوچنے لگے کہ ہمارے پاس ایک لباس ڈھنگ کا نہیں ہے، مکان تو ہے نہیں، ہم تو مسجد کے چوترے پہ مسجد میں رہتے ہیں دن بھر، مکان بھی نہیں ہے، نہ شکل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول بھیج بھی رہے ہیں تو کہاں بھیج رہے ہیں؟ کوئی اور ہوتا نرم گرم تو سمجھ میں بھی آتا، وہ بھی بادشاہ اتنا بڑا دولت مند اور لڑکی جو اتنی خوبصورت، یہ جو ہے کہاں بھیج رہے ہیں؟ بہرحال کوئی بھی ہو ہے نا، اگر ہم ہوتے تو یہ سوچتے نہیں اللہ کے رسول کہہ رہے جانا چاہیے، دوڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم جو ہے نکال لیتے نا نتیجہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا۔ بہرحال حکم تھا، اب یہ گئے، اب جو گئے تو کیا دیکھا، سب بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے چپ چاپ بیٹھے تھے کہ ابھی ہم کہیں تو کیا کہیں، مسئلہ یہ بھی ہے۔ ایک دوسرے سے گفتگو کیا تو لوگ بھی سوچے کہ لو یہ جو ہے مسئلہ عجیب ہے، چلو ایک مل جائے گا، ہمیں پتہ نہیں ایک شوشہ مل جائے گا۔
تو خیر بیٹھے تھے. اب جب لوگ چلے گئے تب جناب جویبر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا عقد نکاح جو ہے ہم سے کر دیجئے. تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارا مقام الگ ہے, ہم جو ہے اپنے خاندان میں اور جو ہمارے برابر ہوتے ہیں ہم ان سے جو ہے عقد کریں گے اپنی لڑکی کا, اور تم سے نہیں کر سکتے. یہ کیسے ہوگا؟ رسول اسلام کو بھی معلوم ہے کہ ہم کیسے ہیں. اب جناب جویبر نکلے. اب جب نکلے تو یہ کہتے ہوئے نکلے کہ کیا یہی اسلام ہے؟ یہ کہا اور ان کی بیٹی نے سن لیا ہے نا, زلفا نام تھا, سن لیا. اب وہ جو ہے دوڑتے ہوئے باہر آنا, جہاں بھی رہی وہ چھت وغیرہ پر دوڑتے ہوئے آئی باپ کے پاس. کہا بابا دیکھیے اگر اللہ کے رسول نے اگر کہا ہوگا تو اگر کہا ہوگا ہے نا تو پھر جو ہے ایسا ہو گیا کہ ہم جو ہے ان کی بات نہیں مان رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو ہے نا, اب ایسا کیجئے کہ آپ معلوم کیجئے. تو کہا کہ رہنے تو ٹھیک ہے, ہم جو ہے خود ہی جاتے ہیں, ہم رسول اسلام کے پاس خود ہی جاتے ہیں اور جانے کے بعد معلوم کرتے ہیں. اب جب وہ دوڑتا ہوا رسول اسلام کے پاس آیا تو قبل اس کے کہ وہ کچھ کہیں, رسول اسلام نے کہا کہ تمہارے پاس پیغام پہنچا؟ کہاں ہے اللہ کے رسول, یہ جویبر آئے تھے اور بہرحال آپ تو جانتے ہیں, ہمارے خاندان کو جانتے ہیں, ہمیں جانتے ہیں, ہم جو ہے اپنی بیٹی کا شادی جو کریں گے نا ہمارے حساب سے جو ہمارے خاندان والے ہوں گے ہم ان سے کریں گے. تو رسول اسلام نے کہا کہ دیکھو اگر جنتی سے شادی کرنا چاہتے ہو جویبر سے کر لو. بات بہت دقیق ہے, سمجھے آپ ہے نا, یعنی سب تقویٰ وغیرہ اعمال وغیرہ سب سمٹ گیا ایک لفظ میں, ایک جملے میں نا, اب تشریح نہیں کریں گے نا. تو بہرحال کہا کہ اگر چاہتے ہو تو تم جو ہے اس سے شادی کر لو. اب جو ہے اس سے عقد ہو گیا, اور یہاں تک کہ آپ دیکھیے وہی لڑکی جو زلفا نام تھا اس میں ان کے ذریعے جو ہے یعنی ان کے بطن سے کتنے جو ہے صالحین اور تابعین پیدا ہوئے, سمجھے آپ. پڑھیے صلوات محمد و آل محمد پہ. تو یہ ہے اسلام. اسلام جو ہے یہ ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ در اہل بیت پہ آئے, اور جو چھوڑ دیا ہے نا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا. ابھی تک جو ہے جنہوں نے در چھوڑ دیا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ رسول اسلام کا جو معراج تھا جسمانی تھا یا روحانی تھا, ابھی تک جو ہے نا. لیکن یہ کیوں کہہ دیا, یہ جو ہے معلوم ہے ایک نتیجہ ایک گوشہ یہ بھی ہے, یہ کیوں کہہ دیا کہ رسول اسلام کا معراج جو ہے وہ روحانی تھا جسمانی نہیں تھا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بنی امیہ کا دور ختم ہو گیا تھا نا, پانچویں امام کا دور آیا اور چھٹے امام کا جو ہے اس کی جو ہے نا حکومت کا ہے نا چول جو ہے پانچویں امام کے زمانے میں ہلنے لگا. اب اس کے بعد جو ہے بنی عباس کا دور آیا, اور اس دوران جو ہے یہ آپس میں ہے نا رشا کشی تھا آپس میں, ہے نا ادھر یہ آئے تو بنی عباس کا دور تھا, بنی عباس کا دور تھا. تو ایک شخص یونان سے ایک وفد آیا, ایک شخص مطلب جو وفد جو مثلا یہ سمجھ لیجیے کہ دماغ کا خلاصہ ہے نا, اگر جو ہے کچھ گفتگو کرنا ہو ہے نا بحث اور مباحثہ کرنا ہو تو پھر اس کے لیے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ویسے ہی افراد چاہیے ہے نا کہ دماغ کا خلاصہ. تو چند وفد جو ہے وہ آئے, کس کے پاس آئے بھائی ہے نا بنی عباس کے جو خلفاء تھے آئے. کہا کہ دیکھیے ہمیں یہ سمجھا دیجئے مثال کے ذریعے کہ تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات اتر جائے کہ رسول اسلام کا جو معراج تھا وہ جسمانی تھا یا روحانی تھا. آپ جو ہے اس طریقے سے مثال دیجئے تاکہ ہمارے ذہن میں اتر جائے اور ہم سمجھ جائیں. دیکھیے یہ خبر جو ہے وہاں تک پہنچ گئی تھی ہے نا, انہیں بھی معلوم تھا تبھی تو آئے, اور آنے کے بعد جو ہے سوال کیا کہ یہ جسمانی ہے یا روحانی ہے, آپ سمجھا دیجئے. تو بہرحال اب جو ہے آپس میں بیٹھے, اور آپس میں بیٹھنے کے بعد جو ہے اب سوچنے لگے کہ رسول اسلام جب آسمان پہ گئے تو پھر کیسے آسمان پھٹا ہے نا, پھر جو ہے کیسے جڑا ہے نا. اب یہ سب سوچ رہے ہیں نا, آپس میں
बहस और मुबाहिसा कर रहे हैं, किस तरीके से आसमान फटा और फिर जो है गए और फिर किस तरीके से जुड़ गया, ये सब जो है आपस में नतीजा निकाल रहे हैं, किस तरीके से जो है उसे समझाया जाए। सब बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, दरबारी उलमा दानिशमंद जो है सब बहस और मुबाहिसा करने के बाद जब किसी नतीजे तक नहीं पहुँचे तो कहा ऐसा करो जिस्मानी इनकार कर दो, है ना, कि जिस्मानी मेराज हुआ ही नहीं, कह दो रूहानी हुआ था, है ना, रूहानी हुआ था और जो है गए और चले आए, जिस्मानी मेराज नहीं हुआ था। अब जब कोई नतीजा ही नहीं निकला है, किस तरीके से हम जो है इन्हें समझाएं कि आसमान है ना टूटा और जुड़ा, है ना, जब समझ नहीं पाए तो वही पहले कहा था ना अहले बैत का दर छोड़कर, तो अब समझ नहीं पाए। अब जब ये समझ नहीं पाए तो ये कह दिया कि ये जो है रूहानी मेराज है। अब जो है वो लोग परेशान हुए, तो फिर एक शख्स ने कहा कि देखो अगर ऐसा मसला है तो फिर छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, चलो उनसे जो है दरियाफ्त कर लें। अब लोग जो है आए और आने के बाद जो है दरियाफ्त किया। जाहिर सी बात है कि वो मेराज और तमाम चीज़ें हैं, मेराज का सिलसिला की रसूल इस्लाम जो है गए और जाने के बाद जो है लहजा सुना और जो है गुफ्तगू की तमाम चीज़ें। तो जब इमाम के पास आए और लोगों ने कहा कि मौला ये मसला है, यूनान से लोग आए हैं और जो है ये कह रहे हैं, और इन लोगों ने कह दिया कि वो जो है रूहानी मेराज है, तो चाहते हैं कोई दुनियावी मिसाल दे दीजिए और जिसकी वजह से इन्हें इत्मीनान हो जाए। ये कह रहे कैसे आसमान फटा फिर कैसे जुड़ गया है और वो जो है मालूम भी न हो। तो इमाम ने कहा कि देखो नहर में या समंदर में जब कश्ती चलती है तो आगे से पानी जो है हटता है, फटता है, और आगे बढ़ती है तो फिर पानी जुड़ जाता है। अरे अभी भी तहज्जुद कर रहे हैं आप। कहा पानी जो है आगे से कटता रहता है कश्ती से, है ना, इधर कटा इधर जुड़ गया और मालूम भी नहीं होता है। इसी तरीके से रसूल इस्लाम जो है आसमान पे गए थे, मेराज पे गए थे, है ना, आसमान जो है वो फटा भी जुड़ा भी। पढ़िए सलवात मोहम्मद। तो अब आप बताएं कि अगर जो है ये अहले बैत के दर पे ना आते हैं ना तो जाहिर सी बात है फिर जो है वो यही लेकर जाते कि रूहानी मेराज हुआ था, जिस्मानी मेराज नहीं हुआ था। तो ये है जाहिर सी बात है कि इस्लाम अगर इंसान जो है समझना चाहे तो फिर उसके लिए दर अहले बैत पे आना ज़रूरी है। और बताया कि देखो इस इस्लाम को अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने अपने किरदार के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए, अपने इल्म के ज़रिए जो है फैलाया है ना, इल्म के ज़रिए। देखिए जितना ही इल्म होगा उतना ही इंसान डरेगा, है ना। इल्म भी डराता है ना, डराता है कि नहीं? इल्म डराता है ना? नहीं वाज़े हुआ, मिसाल दे दे। मसलन एक शेर जो है छोड़ दीजिए, 1-2 साल का बच्चा नहीं डरेगा, उसे मालूम ही नहीं है, साल 2 साल का बच्चा नहीं डरेगा। और कोई बड़ा आदमी उसके सामने शेर छोड़िए तो भागेगा, क्यों? उसे इल्म है, उसके बारे में इल्म है। तो मुख्तसर ये कि इल्म भी जो है वो क्या है, वो डराता है। तो अब आप देखिए इल्म के ज़रिए, अखलाक के ज़रिए, किरदार के ज़रिए, किरदार के ज़रिए कि जब रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो इस्तराहत कर रहे थे और एक शख्स चाहा कि उन्हें जो है कत्ल कर दे, और जैसे ही चाहा हाथ से तलवार छूट गया, रसूल इस्लाम इतने में जग गए, उठ गए और तलवार को अपने हाथ में ले लिया। अब जब ले लिया तो कहा बताओ अब क्या करोगे, तुम आए थे हमें कत्ल करने, है ना, अब जो है ये तलवार जो है हमारे हाथ में है ना, अब तुम क्या करोगे, है ना। तो वो भी बहुत चालाक था, है ना, पूछा आप क्या करोगे, कैसे बचोगे, है ना। तो कहा कि आपके करम से बच जाएंगे, है ना, आपका करम है। तो जब कहा तो छोड़ दिया रसूल इस्लाम। कहा कि अब हम जाएंगे, जब अपने बस्ती में जाएंगे तो आपके अखलाक और किरदार की तारीफ़ करेंगे, समझे आप। और गया और जाने के बाद जो उसने तारीफ़ की, यहाँ तक कि 400 अफराद जो उसी वक्त मुसलमान हो गए। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले, समझे आप। ये ना समझिएगा डांट रहे हैं, थोड़ा हम जोर लगा रहे हैं ना, ऐसा अस्तगफुरुल्लाह, ऐसी बात। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
تو بہرحال جتنا دھیرے کہتے ہیں اتنے دھیرے آپ بھی صلوات پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے پاس بھی جواز رہے نا، ہم بھی زور لگا رہے ہیں تو آپ بھی زور لگائیے، پڑھیے صلوات، پڑھیے صلوات۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مولا کائنات ہیں، سامنے دشمن ہے۔ آپ دیکھیں یہ میدان جنگ ہے نا، میدان جنگ ہے، سامنے جو ہے وہ دشمن ہے اور مولا کائنات ہے۔ اب جو ہے دشمن جو ہے سوال کرتا ہے، جنگ کا میدان ہے، اب ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پہ اس نے کہا کہ یہ بتائیے دین ہے کیا، سمجھ گئے؟ اب دین بتانا ہے نا، دین بتانا ہے، سامنے دشمن ہے نا، اب پورے دین کو سمیٹنا بھی ہے۔ تو ایک جملے میں کہا کہ اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک قرار نہ دینا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا، یہی دین ہے، سمجھ گئے؟ یہی دین ہے۔ اب اس میں تشریح میں جائیں گے زیادہ ٹائم لگے گا، ہے نا، 10 منٹ میں ختم کر دیں گے۔ تو اب بتا دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے چاہتا ہے کہ حملہ کرے، مولا علی پہ حملہ کرنا چاہتا، اور جیسے ہی حملہ کرنا چاہا تلوار جو اس کے ٹوٹ گیا، سمجھ گیا؟ ہتھیار جو بھی آج کی زبان میں کہہ دیے ٹوٹ گیا۔ اب ٹوٹ گیا تو اب کیا کرے؟ اب تو معلوم ہے کہ مولا کائنات ہے، دیکھیں سامنے دشمن ہے، جنگ کا میدان ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو اب اس نے جو ہے فوراً یہ کہا کہ علی آپ جو ہے تلوار دے دیجئے، اپنا تلوار دی۔ علی نے پھینک دیا اس کی طرف، دے دیا۔ اب جب دے دیا تو یہ سمجھا کہ یہ جو ہے نا تجربہ کار ہیں، انہیں کوئی تجربہ ہے ہی نہیں، کوئی تجربہ نہیں ہے، یعنی سامنے دشمن ہے اور ان کے پاس جو ہے نا ذوالفقار ہتھیار ہے، ہمارے پاس جو تھا ٹوٹ گیا اور ہم مانگ رہے ہیں تو فوراً دے دیا، انہیں جو ہے کوئی تجربہ ہے ہی نہیں، یعنی کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تو اس نے جو ہے کہا، اس نے ہے نا کہ دیکھیے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جنگ کا تجربہ نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کے دشمن ہیں اور ہم نے مانگا تو آپ نے دے دیا۔ تو مولا نے کہا کہ دیکھو اس وقت جو ہے تم سائل بن گئے، ہے نا، اور کوئی بھی ہے ہمارے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اب جو ہے وہ جو ہے نا حرکت دے رہا ہے، لیکن کیا ہے نا، تو اب جو ہے بہت دقیق بات سن لیجئے، بیچ میں روک کے کہہ دے رہے مولا سامنے دشمن ہے اور آپ نے جو ہے اسے ذوالفقار دے دیا، تو آخر آپ نے دیا کہ اس لیے کہ دشمن ہے؟ تو مولا یہی جواب دیں گے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ذوالفقار جو ہے مومن کو دیکھ کر چلتی ہے، ہم تو امیر المومنین ہیں۔ ارے پڑھیے صلوات پڑھیے، جس نسل میں مومن ہو ہے نا تو اسے تو ہے نا قتل نہیں کرتی، تو ہم تو امیر المومنین ہیں نا، سمجھا؟ اچھا اسی سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا، حل ہوا یا نہیں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ مولا علی نے کیوں نہیں قتل کر دیا، جو مقابلے پہ تھا قتل کر دینا چاہیے تھا، اگر وہ مولا علی جو ہے اسے قتل کر دیتے ہیں نا تو پھر تو یزید پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ سب تو جانے دیجئے، اگر قتل کر دیتے تو یزید کا بیٹا کہاں پیدا ہوتا؟ معلوم ہے، تاریخ ہے نا، یزید کے بیٹے نے کہا یہ سب جو ہے باپ نے ظلم کیا ہے، یہ جو ہے آل محمد کا حق ہے، یہ جو ہے ہمارا حق نہیں ہے، یہ سب ظلم کیا ہے باپ نے آل محمد پہ، اور ہم ان چیزوں سے الگ ہے۔ آخرکار جو ہے تہہ خانے میں گیا، 2-3 دن کے بعد جو ہے لاش نکلی، تو اعلان کر دیا۔ تو بہرحال بات جو ہے آگے بڑھ جائے گی۔ تو اب جو ہے ذوالفقار دے دیا مولا علی نے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا ہے کہ ذوالفقار بھی دے دیا اور سائل بن کر کے سوال کیا، تو ہمارے سوال کو رد نہیں کیا، تو فوراً اس نے یہ کہا کہ مولا ہم جو ہے آپ پہ ایمان لاتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ سمیٹ دیں اس کو، یعنی یہ جو ہے جنگ کا میدان تھا اور مولا علی نے اسے مدرسہ بنا دیا۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ جنگ کا میدان تھا اور اسے مولا کائنات نے مدرسہ بنا دیا۔ کیا اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، جتنا بہترین اخلاق ہوگا، کردار ہوگا، تو اتنا ہی جو ہے انسان بلند ہوگا۔
اہل بیت کے اخلاق اور کردار کو انسان جو ہے اپنائے گا تو پھر زمین سے نہیں آسمان پہ پہنچ جائے گا، بلندیوں پہ پہنچ جائے گا۔ یہی اخلاق تھا کہ دین اسلام کی تبلیغ کیا، اور رسول اسلام کو معلوم تھا کہ جب اس اسلام پہ وقت آئے گا تو کوئی نہیں بچائے گا، میرا حسین بچائے گا۔ یعنی یزید نے جو ہے تمام چیزیں اسلام میں داخل کرنا چاہا کہ شراب بھی داخل ہو جائے، جوا بھی داخل ہو جائے، زنا بھی داخل ہو جائے۔ ہر شریعت میں تمام، آدم سے لے کر آپ دیکھ لیں، ہر شریعت میں جو ہے یہ تمام چیزیں جو آج بھی ہے نا، قیامت تک رہے گا نا، یہ چیزیں حرام ہے، جائز نہیں، لیکن جو ہے یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور اس وقت تک جو ہے ہم اسلامی جانشین نہیں تسلیم کریں گے جب تک کہ حسین ابن علی بیعت نہ کر دیں گے۔ جب تک بیعت نہیں کر لیں گے، بادشاہ ایسے رہنا وہ الگ ہے، وہ تو چاہتا تھا کہ ہم جانشین رسول یعنی خلیفہ رسول کہ رسول کے جو ہے خلیفہ ہے۔ تو بہرحال اب تمام چیزوں کو اسلام سے جدا کر دیا ہے نا، کہ شراب الگ ہے، نماز الگ ہے نا، جوا الگ ہے، اسلام الگ ہے، جدا کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی پہ اسلام پہ کتنا بڑا احسان ہے۔ ہاں عزیزان محترم، واقعہ کربلا ہو گیا۔ حسین ابن علی کربلا کو 8 دن کی بستی بسا کر سو گئے کربلا میں۔ یہ اب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا، کس طریقے سے سوار ہوئی بیویاں اونٹ پہ، اور یہاں تک کہ اس قافلے کو ادھر سے لے گئے ظالم کہ جدھر شہداء کے لاش تھے، اور بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ ہر بیوی جو ہے ہر شہید کے لاش پہ بیان کر رہی ہے۔ زینب امام حسین علیہ السلام کی لاش سے لپٹ کر بیان کر رہی ہے، اور فرات کی طرف رک کر کے آواز دیتی عباس، مدینے سے بہت شان سے لائے تھے عباس، زینب اسیر ہو کر شام جا رہی ہے۔ عباس کیا زینب کو نہیں چھوڑا؟ جب نہیں آواز آئی ہو کہ شہزادی آپ تنہا نہیں، ساتھ میں ہم بھی چلیں گے، سر ہو کے نیزہ پہ بلند۔ ہاں زادارو، آج 12 محرم ہے۔ 12 محرم کی تاریخ یہ ہے کہ ایک ہی واقعہ سنا ہے آپ کو کہ ایک عیسائی عورت تھی اور اس کے ساتھ جو ہے چند کنیزیں تھیں، یہ سفر کر رہی تھی، جا رہی تھی، لیکن جب کربلا کی طرف سے گزری تو عجیب منظر دیکھا کہ لاش پڑے ہوئے ہیں، لاش پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا، کچھ دور اور گئی، پھر جو ہے دیکھا، پھر لاش کے قریب گئی۔ جب دیکھا تو اس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قتل کرنے والے بہت بڑے ظالم تھے، بہت بڑے ظالم تھے، کہیں بچے کی لاش، کہیں جوان کی لاش۔ دیکھا وہ بے قرار ہو گئی۔ اس نے پھر ایک منظر دیکھا، کیا دیکھا کہ پرندے جو ہے جسم پہ سایہ کیے ہوئے ہیں، پرندے جسم پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ کے بہت زیادہ محبوب تھے۔ تو پھر اس کی کنیز نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اپنے زمانے کے سلیمان تھے۔ تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہ کہو، سلیمان پہ جو پرندے سایہ کرتے تھے وہ زندگی میں کرتے تھے، اور یہ تو مرنے کے بعد کر رہے ہیں، یہ تو مرنے کے بعد کر رہے ہیں۔ اب وہ پریشان ہوئی ہے نا کہ کیسے معلوم کرے۔ تو اب جو ہے وہی بزرگ آئے، بنی اسد کے بزرگ آئے اور سوال کیا ہے نا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تب جو ہے بنی اسد کے لوگوں نے بتایا ہے نا کہ وہ جو ہے محمد کے نواسے حسین۔ کہا حسین، فاطمہ کے بیٹے حسین؟ کہا ہاں فاطمہ۔ کہا انہیں جو ہے شہید کر دیا گیا اس طریقے سے، اور تم جو لوگ جو ہے دیکھتے رہے، اس کے بعد رونے لگی اور پھر جو ہے وہیں ایمان لائی۔ اب جو ہے بنی اسد کے لوگوں سے کہا، اب جب لوگوں سے کہا، اب ظاہر سی بات ہے بنی اسد کی عورتوں نے بھی جوش دلایا ہے نا کہ دیکھو، یاد ہے نا آپ کو 2 محرم کو جب زمین کربلا امام نے خریدی تھی، ہر ایک کو بلا کر وصیت کی تھی مشت خاک ڈال دینا کسی بہانے۔ اب جوش دلایا، اب جو ہے بنی اسد کے لوگ جو ہے آمادہ ہوئے، اب آئے، اور آنے کے بعد چاہتے تھے کہ ہم جو ہے لاش کو دفن کریں۔
وہ جو ہے اٹھاتے تھے، لیکن جو ہے لاش اٹھ نہیں رہی ہے، بہت پریشان تھے۔ کیا دیکھا، کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے گرد ہٹا، کیا دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پہ سوار چلا آیا، اور آنے کے بعد جو ہے لوگوں نے پوچھا لیکن امام نے تعارف نہیں کرایا، نہیں بتایا۔ اب جو ہے امام جو ہے ہر ایک کی لاش کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد جو ہے دفن کرتے، تمام لاش جو ہے گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ اب اس کے بعد آئے، اور آنے کے بعد جب امام حسین کی لاش کو اٹھایا، اب اٹھا کر جو ہے رونے لگے۔ کہا بابا آپ شہید کر دیے گئے، لیکن بابا منزل امتحان بہت سخت ہے، بابا پھوپھیاں اور بہنیں بے مکنا و چادر ہے، یہ عزادارو سید سجاد قبر میں اتارنا چاہتے تھے کہ دو ہاتھ نمودار ہوئے، بیٹا لاؤ میرے حسین کو میرے حوالے کرو۔ اس کے بعد سید سجاد نے لکھ دیا ہے نا کہ آزایت شان و غریب کی، یہ وہ شہید ہے۔ پھر فرات کی طرف آئے، اور جب فرات کی طرف آئے اور آنے کے بعد جب ایک لاش کو فرات سے اٹھانا چاہ رہے تھے کہ لاش نہیں اٹھ رہا تھا نا، پھر سید سجاد نے رونا شروع کیا۔ وہ کس کا لاش تھا؟ فرات کے پاس حضرت عباس کا۔ اب جو ہے امام اپنے سر کو حضرت عباس کے سینے پہ رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد آواز دیتے ہیں غیرت دار چچا، بیٹیاں اور بہنیں بے مکنا و چادر ہیں اور اسیر کی گئی، ہاں آزادارو امام نے جو ہے قبر میں لٹایا۔ اب لوگ جو ہے تعارف کر رہے تھے کہ کون ہے، آپ تعارف کرائیے نا، لیکن جو ہے امام خاموش تھے۔ لوگوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لاش ہے اسی کا وارث ہے نا، یہ جو ہے اسی کا وارث ہے، کوئی قریبی ہے۔ لیکن چند لمحے میں آواز دیتے ہوئے امام باعجاز چلے گئے کہ ابھی سید سجاد کو بہت امتحان دینا ہے۔ ہاں زادارو 12 محرم کو، بس یہی آخری فکرہ ہے نا، 11 محرم کے شام تک جو ہے نا کوفے کے دروازے تک جو ہے قافلہ پہنچ گیا تھا نا، 12 محرم کو کوفے میں یہ قافلہ پہنچ گیا۔ بس یہی آخری فکرہ ہے کہ جب یہ وہاں پہ قافلہ پہنچ گیا، بیویاں ہیں بے مکنا و چادر ہیں، سکینہ پیاسی ہیں، بچے پیاسے ہیں، ایک مومنہ چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کوفے میں تو یہی تھا نا، باقی آ رہے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے ہے نا، سب جمع ہو گئے تھے، کوئی چھت پہ تھا، کوئی راستے میں تھا۔ ایک موسمہ وہ بھی جو ہے چھت پہ بیٹھی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، تو اس کی نگاہ جناب سکینہ پہ پڑی۔ جب جناب سکینہ پہ پڑی اور جناب سکینہ کی کیفیت دیکھی، تو اس نے جو ہے اپنے کنیز سے کہا کہ آب اور طعام لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ، اور لے کر آئی اور آنے کے بعد جو ہے جناب سکینہ کو دیا۔ کہا بی بی بہت پیاسی معلوم ہوتی ہو، بی بی یہ پانی پی لو، ہے نا۔ جناب زینب نے کہا کہ سکینہ پوچھو اس سے کہ اس کی کوئی حاجت ہے، یعنی بتایا کہ ہمیں مجبور نہ سمجھنا، ابھی بھی اختیار ہے، پوچھو کوئی حاجت ہے۔ جناب سکینہ نے پوچھا اے بی بی تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہاں ایک حاجت ہے۔ کہا کیا؟ کہا دعا کر دو، جس طریقے سے یہ بچے یتیم اور اسیر ہوئے ہیں، ہمارے بچے اس طریقے سے یتیم اور اسیر نہ ہو۔ دعا کی، آمین کہا۔ پھر اس کے بعد پوچھا کوئی اور حاجت؟ کہا ایک حاجت اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا دعا کر دو مدینے جانا نصیب ہو۔ سوال کیا اے بی بی مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا ہم اپنی شہزادی زینب سے ملاقات کریں گے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے بی بی اتنا بتاؤ کہ تم شہزادی کو یہاں دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی؟ اس نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ قید ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہاں ہماری شہزادی اور یہ کوفے کا بازار۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ تو نے پہچانا نہیں، دیکھ یہ زینب ہے۔ ام حبیبہ تڑپ گئی، کہا شہزادی یہ بتائیے کہ عباس کہاں ہے؟ اشارہ کیا، دیکھ وہ سر جو ہے میرے عباس کا ہے، حسین مارے گئے، حسین شہید کر دیا۔
پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم صبح اس بیماری سے تمام مومنین کو محفوظ فرما، کریم حضرت کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے عوان و انسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.